یزید کی 3 سالہ حکومت۔ پہلا سال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین کو قتل کیا اور ان کی خواتین کو قید کیا۔ دوسرا سال، مدینے پر حملہ کیا جس میں 10,000 افراد کو قتل کیا۔ اس کی فوج نے جنسی تشدد کر کے 1000 عورتوں کو حاملہ کیا، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے اور 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان اور نماز نہیں ہوئی۔ تیسرے سال، مکہ پر حملہ کیا، مسلمانوں کے قبلہ خانہ کعبہ کو آگ لگائی اور اعلان کروایا کہ نبوت بنو ہاشم کا ایک ڈھونگ تھا، نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی فرشتہ آیا۔ یزید کی عبرتناک موت۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسلاً مروی ہے کہ یعنی دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ یزید پلید کا دل چونکہ دنیائے ناپائیدار کی محبت سے شرمسار تھا، اس لیے وہ شہرت و اقتدار کی ہوس میں گرفتار ہو گیا۔ اپنے انجام سے غافل ہو کر اس نے امام عالی مقام اور آپ کے رفقا کے خون ناحق سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا۔ جس اقتدار کی خاطر اس نے کربلا میں ظلم و ستم کی آندیاں چلائیں، وہ اقتدار اس کے لیے کچھ زیادہ ہی ناپائیدار ثابت ہوا۔ بد نصیب یزید صرف 3 برس 6 ماہ تخت حکومت پر کر 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ یزید پلید کی موت کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک رومی النسل لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن رنگ رلیاں منانے کے بہانے اس نے یزید کو دور ویرانے میں تنہا بلایا۔ وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے یزید کو بدمست کر دیا۔ اس دوشیزہ نے یہ کہتے ہوئے کہ جو بے غیرت تو نابکارہ اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو، وہ میرا وفادار کب ہو سکتا ہے، خنجر آبدار کے بے در پہ وار کر کے چیر پھاڑ کر کے وہیں پھینک دیا۔ چند روز تک اس کی لاشیں چیل کووں کی دعوت میں رہیں۔ بالآخر ڈھونڈتے ہوئے اس کے اہالی موالی وہاں پہنچے اور گڑھا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں داب آئے۔ وہ تخت ہے کسی قبر میں، وہ تاج کہاں ہے، اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے۔